بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد. الصحيح والأعم من ملحقات المسألة السابقة مسألة الصحيح والأعم فقد وقع النزاع في أن ألفاظ العبادات أو المعاملات أهي أسام موضوعة للمعاني الصحيحة أو للعام منها ومن الفاصلة وقبل بیان المختار لابد من تقدیم مقدمات. آج کی جو ہماری بحث ہے وہ صحیح اور عام کے حوالے سے ہے. سب سے پہلے عنوان مسئلہ کو سمجھتے ہیں کہ صحیح اور عام سے کیا مراد ہے. تو یہ بھی ایک وضع ہی کی سمجھ لیجیے آپ قسم ہے، یا جیسا کہ انہوں نے بتایا بھی کہ حقیقت شرعیہ سے ہی متعلق ہے یہ بحث. کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، چاہے الفاظ عبادات ہوں، یعنی وہ الفاظ کے جو عبادتوں کے لیے یوز کیے جاتے ہیں، استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے نماز، صلاۃ، صوم، حج، یہ الفاظ عبادات ہیں، یا پھر الفاظ معاملات ہوں جو معاملات میں استعمال کیے جاتے ہیں، بیع، ایجار، رہان، ایقاع، یہ سب. تو کہہ رہے کہ بحث اس میں ہے کہ کیا یہ جو الفاظ چاہے عام، چاہے وہ الفاظ عبادات ہوں یا الفاظ معاملات، کہہ رہے کیا یہ صحیح کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا عام کے لیے. صحیح کے لیے کیا مطلب، یعنی کیا آپ نماز یا صلاۃ اسی صلاۃ کو کہیں گے کہ جو صحیح ہو، یعنی جس کے اندر تمام اجزاء و شرائط پائے جاتے ہوں، یا نہیں؟ اگر کوئی نماز فاسد ہے تو اس پر بھی نماز کا اطلاق ہو سکتا ہے. واضح ہے؟ دیکھیے، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں فقط صحیح کے لیے، تو مطلب کیا ہے؟ یعنی فقط، پھر اس کے بعد سے ایک اور بحث ہے کہ پھر صحیح کی تعریف کیا ہے، اس میں اختلاف ہے. مطلب فقہ میں صحیح کی الگ تعریف ہے. فقہ میں کہ صحیح کسے کہتے ہیں؟ فقہ میں صحیح اسے کہتے ہیں کہ جو اعادے کا سبب نہ بنے، جس سے قضا یا اعادہ جو ہے وہ کیا ساقط ہو جائے، اسے صحیح کہتے ہیں. لیکن اصول میں کسے کہتے ہیں صحیح؟ کہ اصول میں صحیح اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر تمام اجزاء و شرائط پائے جائیں، یعنی ایسا فعل کہ جس میں تمام اجزاء و شرائط پائے جائیں، اس کے ساتھ اگر انسان انجام دے رہا ہے تو مطلب یہ صحیح ہے، آپ فعل نے صحیح کیا. ٹھیک ہے. اور اگر اجزاء و شرائط اس میں نہیں پائے جا رہے تو مطلب کیا ہے کہ وہ فعل صحیح نہیں ہے. ہاں، تو اب یہاں پر بحث کیا ہے کہ یہ الفاظ چاہے عبادات میں سے یا معاملات میں سے یہ وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے یا عام کے لیے. صحیح کے لیے یعنی کیا مطلب فقط وہی حج ہو یا عبادت ہو جو صحیح ہوگی، آپ اس سے کہیں گے جی اس کے اندر تمام اجزاء و شرائط پائے جائیں. اور اگر کہیں کہ نہیں عام کے لیے، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر کوئی ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر شرائط نہیں پائے جانے لیکن پھر بھی آپ اس پر نماز کہہ سکتے ہیں. جیسے نماز ہے، آپ مثلا کوئی باطل نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کی باطل تھی طہارت نہ ہونے کی وجہ سے یا پھر قبلہ رخ نہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر بھی آپ کیا کہیں گے کہ اس نے نماز پڑھی. مثلا 11 اجزاء ہیں نماز کے، اس نے 9 اجزاء 10 اجزاء کے ساتھ نماز پڑھی. ٹھیک ہے. تو جو صحیح والے قائل ہیں، جو صحیح کے قائل ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ نماز ہی نہیں ہے. اور جو عام والے ہیں وہ کہیں گے نہیں یہ نماز ہے لیکن نماز فاسد ہے، یعنی صلاۃ کا اطلاق اس پر ہو جائے گا. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور بات یہ کہ ثمرہ کیا ہے، مطلب وجہ کیا ہے جو یہ بحث جو ہے وہ کر رہے ہیں صحیح اور عام کے. وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں عام کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی عام کا قائل ہو جائے گا تو وہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر سکتا ہے. وہی اصالۃ الاطلاق جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے. کیا پڑھا تھا؟ اگر آپ کو دوران ہو کہ مثلا فلاں چیز کسی کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے، قید ہے یا نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اصالۃ الاطلاق جاری کریں گے، ہے نا. تو کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اگر کوئی عامی ہے، عامی یعنی کیا بتائیں، عام کا قائل ہے تو وہ اصالۃ الاطلاق جاری کر سکتا ہے. لیکن جو صحیح والا ہے وہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک نہیں کر سکتا. واضح؟ ہاں. اور ایک اور بات کہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے اس بحث کے لیے، جیسا کہ اس نے کہا نا کہ مسئلہ سابقہ سے ہی مربوط ہے. تو مسئلہ سابقہ سے مربوط ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضروری نہیں ہے کہ مسئلہ سابقہ سے مربوط ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقت شرعیہ کے ہی قائل ہو. نہیں، حقیقت متشرعہ کی بھی اگر قائل ہو جائیں پھر بھی ہم یہ بحث کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کل اس دن پڑھا تھا کہ حقیقت متشرعہ حقیقت شرعیہ سے الگ نہیں ہے. حقیقت متشرعہ یعنی کیا؟ یعنی امیر المومنین کا زمانہ.
جس میں حتماً تعینی وضع تعینی کے ذریعے سے حقیقت ثابت تھی. پڑھا تھا اس سے پہلے. اور ہم نے ایک بات کیا کہی تھی کہ جو ائمہ معصومین کا وتیرہ اور طریقہ ہوتا ہے وہ رسول کے طریقے سے الگ نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم کیا کریں حقیقت متشرعہ بھی اگر ثابت ہو جائے تو اس سے حقیقت شرعیہ ثابت ہو جائے گی. یعنی کیا مطلب یعنی چونکہ ان کا جو طریقہ ہے وہ نبی سے الگ نہیں. بات واضح ہے. تو اب کیا ثمرہ ہوگا؟ اب ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ اگر آپ صحیح کے قائل ہوں گے صحیح کے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ صحیح کے قائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ فقط زمانے معصومین میں یا زمانے رسول اسلام میں تو وہ فقط کس کے لیے ہوں گے؟ یعنی حقیقت کے طور پہ ہوں گے. اور اگر آپ عام کے قائل ہیں تو پھر آپ کو یہ قائل ہونا پڑے گا کہ آپ ہو سکتے ہیں کہ ائمہ معصومین نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ہو سکتا ہے مجازن بھی استعمال کیے. کیونکہ جہاں پہ صحیح ہوگا وہاں پہ بس حقیقت ہی حقیقت ہے اور جہاں عام ہوگا وہاں پہ حقیقت کے ساتھ مجاز بھی ہو سکتا ہے. جی ہے کہ نہیں؟ واضح ہو رہی بات؟ جی میرے خیال سے ساری باتیں بیان کر دیں جو پڑھنا ہے. تطبیق کر لیتے ہیں. کہہ رہے من ملحقات المسألۃ السابقہ مسألۃ الصحیح والعام. یعنی مسئلہ سابقہ سے ہی ملحق ایک بات ہے صحیح اور عام والی. مسئلہ سابقہ کون سا تھا؟ حقیقت شرعیہ. صحیح سب شریعہ. تو کیا ہے کہ فقد وقع النزاع فی ان الفاظ العبادات او المعاملات احی اسام موضوعۃ للمعانی الصحیحہ او للعام منہا. تو یہاں پر کیا ہے؟ نزاع ہے کہ یہ جو الفاظ عبادات ہوں یا معاملات ہیں دو ہمارے دونوں میں گفتگو ہے چاہے الفاظ عبادات ہوں یا الفاظ معاملات. کیا ہے بحث یہ کہ کیا یہ وضع کیے گئے ہیں صرف اور صرف معانی صحیحہ کے لیے یعنی صرف آپ اسی کو کہیں گے جو صحیح ہو یا نہیں اگر کوئی فاسد بھی ہے بے ہوئی اور اگر بے فاسد بھی ہے پھر بھی آپ اس کو بے کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کہا جہاں یہ کہا کہ نہیں بے فقط ہم اسے کہیں گے کہ جو بے صحیح ہو جس میں تمام اجزاء و شرائط پائے جاتے بھی صحیح کی تعریف کریں گے آگے چل کے تو کیا ہوگا پھر اگر کوئی بے فاسد ہے تو وہ بے نہیں شامل. وقبل بیان المختار لابد من تقدیم مقدمات. مصنف کہنے کہ اس مسئلے میں ہم اپنی رائے دینے سے پہلے کہ مثلا الفاظ عبادات وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے عام کے لیے مصنف کہنے ہم اس کو بتانے سے پہلے کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہے ہم کچھ مقدمات آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. سب سے پہلا مقدمہ الاولیٰ یعنی مقدمۃ الاولیٰ وہ کیا ہے کہ ان هذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقیقت. کہ یہ جو نزاع ہے یہ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ ملحقات مسئلہ سابقہ سے ہے. تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں گے جبھی آپ یہ بحث کر سکتے ہیں. نہیں مسلم کیا کہہ رہے ہیں اگر ہم حقیقت متشرعہ کے قائل ہوں گے تو پھر ہم یہ بحث کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت متشرعہ حقیقت شرعیہ سے الگ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ ائمہ معصومین نے امیر المومنین نے اسی چیز کو دوام رکھا ہے جو رسول ہاں یعنی انہی الفاظ کو اسی طریقے سے استعمال کیا جیسا رسول کیا کرتے تھے. یہ دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے. امیر المومنین جو الفاظ استعمال کیے ہیں بعد رسول وہ اسی چیز میں استعمال کیے ہیں کہ جو رسول اسلام جس میں کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے اس لیے کہتے ہیں حقیقت شرعیہ متشرعہ شرعیہ سے الگ نہیں. لأنه دیکھیے لام تعریف تعلیل ہے کیا کس بات کی دلیل؟ اس بات کی دلیل کہ حقیقت شرعیہ کے اگر قائل نہ بھی ہوں پھر بھی ہم یہ بحث کر سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ لأنه قد عرفت أن هذه الألفاظ مستوى في لسان المتشرع بنحو الحقیقہ کہ آپ نے یہ پڑھا کہ لسان متشرعہ میں بھی امیر المومنین کی زبان کو اس کے بعد اس کے زمانے میں بھی یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ان کی زبانوں پر یہ کہ ابھی بھی حقیقت شرعیہ کے طور پہ ہی یعنی حقیقتاً استعمال ہوئے ہیں. ولو على نحو الوضع التعینی عندهم عفوا تعینی عندهم گرچہ امیر المومنین کے زمانے میں اس کے بعد زمانے کیا ہوا تھا یہ وضع تعینی کے ذریعے سے ہو گیا تھا یعنی کثرت استعمال کی وجہ سے حقیقت ہو گیا تھا لیکن حقیقت تھا. ٹھیک ہے اگر نبی کرتے تو تعینی کہلاتا لیکن ابھی کے بعد جو زمانے میں تعینی ہو گیا تھا. اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے تھے مسلمانوں کی کثرت اور اس الفاظ کا اتنا زیادہ استعمال ہوتا تھا کہ یہ تعینی ثابت ہو گیا تھا. واضح. ولا ریب ان استعمالهم كان يتبع الاستعمال في لسان الشارع. دیکھیے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لسان متشرعہ پہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ کس کی طبیعت میں وہ اسی کی طبیعت میں ہے کہ جو لسان شارع میں ہو. یعنی کیا جیسے نبی استعمال کیا کرتے تھے متشرعہ نے بھی الفاظ کو اسی طریقے سے استعمال کیا ہے الگ سے نہیں کیا. واضح. سواء ان کا استعمال فی علی نحو الحقیقہ والمجاز چاہے یہ استعمال جو ہے وہ علی نحو الحقیقہ ہو یا علی نحو المجاز. یعنی کیا مطلب یعنی اگر نبی مجازن استعمال کیا کرتے تھے تو متشرعہ نے بھی مجازن استعمال کیا. اگر نبی حقیقت استعمال کیا تو متشرعہ نے بھی حقیقتاً ہی استعمال کیا. واضح ہوگی.
فإذا عرفنا مثلا أن هذه الألفاظ في عرف المتشرع كانت حقيقة في خصوص الصحيح. کہہ رہے کہ اگر ہم نے یہ جانا کہ یہ جو الفاظ ہیں چاہے صحیح عبادات ہوں یا معاملات، یہ لسان متشرعہ میں یعنی نبی کے بعد کے زمانے میں یہ کیا تھے، یہ حقیقت تھے کس میں، فقط صحیح کے لیے. یعنی کیا مطلب، یعنی امیر المومنین اور ان کے بعد کے جو ائمہ معصومین تھے ان کے زمانے میں جو الفاظ استعمال کیے فقط صحیح پہ بولا جاتا تھا. یعنی اگر کوئی نماز فاسد ہے تو اس کو اصلا نماز ہی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں اجزاء اور شرائط کی کمی ہوتی تھی اصلا اس کو اس نام سے پکارا ہی نہیں جاتا تھا. فقط صحیح کا مطلب یہ ہوا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، یستکشف منہ ان المستعمل فی لسان وہ صحیح ایضا. تو آپ اس سے کیا کشف کریں گے، صرف یہ نہیں کہ امیر المومنین کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ صحیح بولا جاتا تھا، ہو سکتا ہے نبی جو ہے وہ عام کے لیے استعمال کرتے تھے. کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ کیا تھے، یہ تابع تھے رسول اسلام کے، یہ ان کی مخالفت نہیں کیا کرتے تھے. تو اگر یہ ثابت ہو گیا لسان متشرعہ میں کہ یہ صحیح میں بولا جاتا تھا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لسان شارع میں بھی اس کو صحیح کے لیے بولا جاتا تھا. واضح ہوئی بات، کیونکہ یہ مخالفت اس سے نہیں کی. مہما کان استعمالہ عنده حقیقت کان عملات، کر چاہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ لسان متشرعہ میں چاہے وہ علی حقیقت نحو الحقیقہ یا علی نحو المجاز. اگر لسان متشرعہ میں حقیقت ثابت ہوئی تو لسان شارع میں بھی حقیقت ہوگی. لسان متشرعہ میں اگر مجاز ثابت ہوئی تو لسان شارع میں، اور اسی کے معاملہ برعکس ہے کیونکہ یہ کبھی اس کے خلاف نہیں جاتے تھے. کما انه لو علم ان كان في العام في عرفهم كان ذلك امارة على انه على كون المستعمل فيه في لسان الشارع هو العام ايضا. بالکل اسی برعکس، جس طریقے سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ لسان متشرعہ میں یہ الفاظ عام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے تو یہ ہمارے نشانی، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لسان شارع میں بھی یہ الفاظ عام کے لیے ہی بولے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے صحیح کے لیے کہا تھا ہم نے، ہاں عام کے لیے بولے. وہ ان کا نہیں سو نہیں، گرچہ یہ علی نحو المجازی کیوں نہ ہو، عام میں علی نحو المجازی کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اگر یہ ثابت ہو گیا جو مطلب دونوں میں کوئی مخالفت نہیں ہوئی، خلاف ورزی نہیں ہوئی. معلوم ہے. تو یہ مسلم سے کیا کہا تھا کہ ہم اصل رائے کو بیان کرنے سے پہلے کچھ مقدمات ذکر کریں گے. مقدمہ اولا بتا دیا. ٹھیک ہے، اگر مقدمہ اولا کا خلاصہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیں تو یہ دو جملے میں یہ رکھ سکتے ہیں کہ جو لسان متشرعہ ہے وہ تابع ہے لسان شارع کا. تو جو چیز لسان متشرعہ کے لیے ثابت ہوگی وہی چیز لسان شارع کے لیے بھی ثابت ہوگی، چاہے وہ صحیح ہو یا عام. یہ ایک مقدمہ. اب آئیے دوسرے مقدمے میں یہ ذکر کر رہے ہیں، جیسا بھی بتایا ابھی کہ بار بار جو ہے نا صحیح اور عام عنوان ہیڈنگ بھی لگائی انہوں نے. تو سوال یہ ہے کہ یہ صحیح سے کیا مراد ہے، کیونکہ صحیح جیسے جیسے وہ بدلتے ہیں، علوم بدل جاتے ہیں، ویسے ویسے یہ مسئلہ بھی بدل جاتا ہے، تعریف بھی بدل جاتی ہے صحیح کی. آپ علم کلام میں دیکھیں تو صحیح کی الگ تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور علم فقہ میں صحیح کہہ لیتا تو اصول میں کیا تعریف ہے صحیح سے، تو کہہ رہے ان المراد من الصحیحہ من العبادت او المعاملہ، چاہے وہ عبادت صحیحہ کہہ لیجیے یا معاملات صحیحہ. کہنے اس سے مراد کیا ہے، ہی التی تمت اجزاؤها وکملت شرائطها شروطها. ٹھیک ہے، ہم صحیح جو ہے اسے کہتے ہیں عبادت و معاملات میں کہ جس کے تمام اجزاء و شرائط جو کیا ہوں مکمل. جی وہ صحیح، اس کا مطلب کیا ہے، صحیح کا تعریف کیا، صحیح کی تعریف کیا ہوگی، صحیح کی تعریف یہ ہے تام الاجزاء و شرائط. صحیح کسے کہتے ہیں، جس میں اجزاء شرائط جو تمام. فالنزاع یرجع هنا الى ان الموضوع له خصوص تام الاجزاء و شرائط من العبادة او المعاملات او العام ومن الناقص. تو اب یہاں پر محل نزاع جو ہے کیا، محل نزاع یہ ہے کہ جو الفاظ عبادات یا معاملات ہیں یہ کیا وضع کی ہوئے ہیں فقط کس کے لیے، یعنی تام میں اجزاء شرائط کے لیے، عبادت و معاملات میں، یا نہیں تام اجزاء شرائط کے لیے نہیں، بلکہ جو ناقص بھی ہوں اگر اجزاء شرائط میں سے کچھ، ان کے لیے بھی آپ بول سکتے ہیں. تو اگر آپ پہلے والے کے قائل ہوں گے، اگر یہ کہیں کہ نہیں ان الفاظ کو وضع کیا گیا ہے تام اجزاء شرائط کے لیے، تو کیا ہوگا، مطلب ہے کہ آپ صحیح کے قائل ہو رہے ہیں. اور اگر کہیں کہ نہیں عام کے لیے، یعنی تام میں اجزاء کو بھی بول سکتے ہیں اور ناقص کو بھی بول سکتے ہیں، تو آپ عام کے قائل ہو رہے ہیں. عجب کی بات. جی الثالثہ یعنی مقدمۃ الثالثہ. ہاں بتا رہے کہ آخر ہم یہ جو بحث ہم نے چھیڑی ہے، جو بحث ہم کر رہے ہیں، اس کا ثمرہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، کیا ضرورت ہوئی ہمیں جو ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں. کہہ رہے ان ثمرۃ النزاع هي صحت، دیکھیے بات کے لیے هي صحت رجوع القائل بالوضع العام المسمى بالعام الى اصالۃ الاطلاق. ٹھیک ہے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ثمرہ یہ ہوگا کہ جو عامی ہے، دیکھیے جو عام کے قائل ہوں گے ان کو عامی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو صحیح کے قائل ان کو صحیح ہی کہا جاتا ہے، یا نسبتی کے ساتھ ہے نا. ہم ہند کے ہیں ہندی،
ہے نا. نجف کا ہے نجفی. اس طریقے سے اگر کوئی صحیح کہنے والا تو صحیحی, عام عامی. تو مصنف کیا کہہ رہے ہیں, ثمرہ کیا ہوگا, ثمرہ یہاں جاری ہوگا کہ اگر کوئی عام کا قائل ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو دوران شک ہو رہا ہے کہ مثلا یہاں پر یہ الفاظ جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے یا عام کے لیے, تو کیا کرے گا, وہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک کر لے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی عام کا نہیں صحیح کا قائل ہے تو وہ اصالۃ الاطلاق سے تمسک قید کر لے گا, نہیں, وہ اصالۃ الاطلاق تمسک نہیں کرے گا, یعنی وہ احتیاط پر عمل کرے گا, کہہ لیجیے. یعنی اس کو چاہیے کہ وہ صحیح کو ہی بس مانے, اس کو نہیں مانے گا. مطلب بات ان ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع العام المسمى بالعام إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع الصحيح المسمى بالصحيح فإنه لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق. دیکھیے اس کو ہم مثال سے اگر ثابت کرنا چاہیں تو ایسے کر سکتے ہیں کہ مولا کی طرف سے حکم آیا اعتق رقبہ, ٹھیک ہے, غلام آزاد کر دو. اب اس کو مکلف کو یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ رقبہ کہہ کے مولا کیا مراد دینا چاہ رہا ہے. تو یہ مطلق اور مشروط کی مثال ہو جائے گی. جیسے کہا گیا کہ مثلا کہا گیا نا کہ اقیم الصلاۃ, یہ صحیح ہوگا مثال, اس میں مثال رہے گی. کہا اقیم الصلاۃ, مولا نے کہا کہ نماز قائم کرو, ٹھیک ہے. اب اس میں یہ نہیں کہا کہ نماز میں کتنے اجزاء کے ساتھ پڑھو, 11 یا 10, ٹھیک ہے. تو جو عامی ہے وہ کیا کرے گا, وہ جو ہے اصالۃ الاطلاق جاری کر دے گا. یعنی کیا مطلب, یعنی 11 سے تمسک کر لے گا. یہاں پہ یعنی کوئی شرط نہیں ہے. اور جو صحیح ہے یا پھر اس میں سال میں بھی آ جائے گی بات, اگر اعتق رقبہ کہا اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ رقبہ اس میں رقبہ مومنہ ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو جو عامی ہے وہ کیا کہے گا, کہے کہ اعتق رقبہ چونکہ مطلق ہے, ہم اطلاق لفظ سے تمسک کریں گے, چاہے کافرہ کی کیوں نہ ہم اس کو آزاد کر سکتے ہیں. لیکن جو صحیح ہے وہ قدر متیقن پر عمل کرے گا. ہاں, یعنی وہ کہے کہ نہیں, ہم ہر رقبہ کافرہ کو نہیں بلکہ رقبہ مومنہ کو آزاد کریں گے. توضیح ذالک, میرے خیال اس کو مکمل کر لیتے ہیں آج. کر رہا ہوں. توضیح ذالک, اب کچھ نہیں ہے, جو باتیں بتا دی بس اسی کو سمجھیے, توضیح دے رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں الگ طریقے سے. توضیح کیا ہے کہ ان المولا اذا امرنا بایجاد شیء وشککنا فیہ. دیکھیے جو بات ہے, آپ جو مثال دی ہے اس پر تطبیق کیجیے اس عبارت کو. کہہ رہے کہ اگر مولا نے ہمیں امر دیا, ٹھیک ہے, کسی شے کو ایجاد کرنے کے لیے, وجود میں لانے کے لیے, انجام دینے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ شککنا فی حصول امتثالی, اور ہم نے اس کو انجام دیا, لیکن انجام دینے کے بعد اسے شک ہو رہا ہے کہ مولا نے جیسے کہا تھا ویسے ہی ہم نے ویسے ہی انجام دیا یا نہیں دیا. ٹھیک ہے, بمصداق الخارجی ان لوگوں, یعنی کوئی خارج میں اس کا مصداق تھا, اس کو انجام دینے کے بعد ہم نے کہا کہ یہ ہم نے کر دیا. مولا نے کہا تھا رقبہ کو آزاد کرو, ہم نے خارج میں غلام کو آزاد کر دیا, لیکن اب یہ کہ ہاں کہ یہ غلام مومن کہا تھا یا کافر کہا تھا, اس میں برا تھا. مثال ہو سکتا ہے دیں, ہاں دیا ہی بلکہ. سنیے, تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. دیکھیں, ایو علامہ صدق عنوان المأمور به علی ذلک المصداق. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے مأمور به کے صدق کا, کہ یعنی جو مأمور به کا جو عنوان ہے, علیکم السلام, کہ جو مأمور به ہے وہ اس عنوان کے اوپر صادق آ رہا ہے. تھوڑا سا دیکھیے گا, تھوڑا یعنی دقیق بات ہے یہ, اور اگر ہم اس کو خلاصے میں ذکر کرتے ہیں تو زیادہ اچھا رہے گا, آسانی سمجھ جائیں گے. دیکھیں ابھی کیا کہہ رہے ہیں یہ, یعنی کب آپ میں, ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا, ہم نے کہا کب آپ اصالۃ الاطلاق جاری کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے. تو کیا کہا تھا, کون جاری کرے گا ایسا ہوتا ہے, کون نہیں جاری کرے گا, عام کر دے گا اطلاق, جو عامی ہے کرے گا, جو عامی ہے وہ اصالۃ الاطلاق جاری کر دیں گے, اور جو صحیح ہے وہ صحیح پہ ٹکے رہیں گے. اب یہ ساری باتیں دو جملے میں عرض کر رہے ہیں. جہاں پر عنوان بدل جائے گا, عنوان ایک نہیں رہے گا, جو مصداق خارجی میں نکاح کا مولا نے امر دیا اور ہمیں مصداق خارجی میں شک ہو رہا ہے کہ ہم نے جو انجام مولا نے کہا تھا ہم نے کیا نہیں کیا. تو اب غور کیجیے گا, تو اگر یہ جو عنوان ہے خارج میں, اگر یہ عنوان مختلف ہو جائے, ایک نہ رہے مولا کے کہے ہوئے سے اور خارجی سے, اگر مختلف ہو جائے تو پھر یہاں پر اصالۃ الاطلاق جاری نہیں کریں گے آپ. اور اگر عنوان ایک ہے اور اس پر جو مولا نے کہا ہے وہ صادق آ رہا ہے تو کریں, تو آپ وہاں پر اصالۃ الاطلاق جاری کریں. دیکھیے
مولا نے کیا کہا تھا کہ رقبہ کو آزاد کرو، غلام کو آزاد کرو، ٹھیک ہے. خارج میں ایک وہ ہے غلام، تو اس غلام کے اوپر عنوان صادق آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں جہاں جو امر آیا ہے مولا کی طرف سے، اگر وہ امر اس عنوان کے اوپر صادق آ رہا ہے اور وہ عنوان ایک ہے، دونوں ایک ہو جا رہے ہیں، امر جس پر حکم آیا ہے اور جو خارج میں ہے، تو وہاں پر ہم کیا کریں، اسات اطلاق جاری کریں گے. یعنی کیا مطلب، آپ رقبہ گرچہ آپ کو شک ہو رہا تھا مومنہ کو آزاد کرنا ہے یا نہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، ہم چونکہ مولا نے بس رقبہ کہا تھا اور رقبہ کا اطلاق جو ہے وہ کافر پہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ہم رقبہ کافرہ کو بھی آزاد کر سکتے ہیں. تو یہ اسات اطلاق سے جاری کرنا. لیکن جہاں پر عنوان الگ الگ ہو جائے وہاں نہیں کر سکتے. ہاں، یعنی مولا کے امر میں جو مولا نے جس کو حکم دیا ہے اس کا عنوان الگ ہے، خارج میں جو ہے اس کا عنوان الگ ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر آپ اسات اطلاق جاری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. مطلب حکم دیا ہے نماز کا، ہم صلاۃ کا نہیں، اس کا نہیں کر سکتے، صوم کا. دیکھیے اب اس پہ ابھی یہ جو بات ہے اس پہ وہ رکھیے گا. اب دیکھیے ابھی انشاءاللہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. کہہ رہے ہیں ایو علم الصدق عنوان المابی علی ذالک المصداق. وہ جو مصداق جس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس پر مامور بھی صادق آ رہا ہے، تو آ رہا ہے تو مطلب کیا ہے، یہاں پر اسات اطلاق جاری کریں گے ہم. اس کیسے ولکن یحتمل دخل قید زائد فی غرض المولا غیر متوفی ذالک المصداق. ہاں، آپ کو شک کہاں ہو رہا ہے؟ دیکھیے مولا نے کہا تھا رقبہ آزاد کرو، خارج میں وہ رقبہ ہے، لیکن کس چیز میں شک ہو رہا ہے؟ ایک نہیں، ہاں احسن تم، ایک قید زائد کے بارے میں، ایک قید زائد کے بارے میں مولا نے کہا رقبہ آزاد کرو، خارج میں وہ رقبہ ہے بھی، لیکن اب یہ الگ سے ایک چیز زائد آپ کو شک ہو رہی ہے، پلس پوائنٹ کیا کہ یہ جو رقبہ کہا ہے یہ رقبہ کافرہ ہے یا رقبہ مومنہ. تو کہہ رہے کہ یہاں پر آپ کیا کریں، جو عنوان ہے بس اس پر باقی رہیے اور اس قید زائد کو چھوڑ دیجیے. یعنی کیا مطلب قید زائد کو آپ مطلب وہ نہ کریں، اس کا دھیان نہ رکھیں، نظر انداز کرتا سے واضح کی بات. ہاں، لیکن جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اصلاً عنوان ہی ختم ہو جائے، عنوان ہی الگ ہو، تو وہاں پر ایسا اطلاق جاری نہیں کریں. دوبارہ دیکھیے کہ دیکھیے یہ آپ کو پتہ ہے ایو علماء، آپ کو اس بات کا علم ہے کہ عنوان و صدق المامور بھی، کہ مامور بھی جو صادق آ رہا ہے کس کے اوپر، وہ عنوان فرد خارجی کے اوپر. ہاں، لیکن شک کہاں ہے، ولیکن یحتمل دخل قید زائد فی غرض المولا، کہ غرض مولا میں ایک قید زائد، یعنی رقبہ مولا نے کہا رقبہ خارج میں بھی ہے، لیکن ایک الگ سی چیز ہے، وہ کیا کہ یہ جو رقبہ ہے مومنہ ہونا ضروری ہے یا کافرہ. تو کہہ رہے اس میں آپ وہ کر دیجیے، برات جاری کر دیجیے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، کما اس سے دیکھیں مثال دے، کما اذا امر المولا بعید کے رقبہ، ٹھیک ہے، فانه يعلم بصدق عنوان المامور به على رقبۃ الکافرہ. تو آپ کو یہ معلوم ہے کہ رقبہ اگر کافرہ ہے تو اس پر بھی رقبہ کا اطلاق ہوتا ہے، گرچہ وہ کافر سے لیکن غلام تو ہے. ولیکن یشک فی دخل وصف الایمان فی غرض المولا. لیکن آپ کو شک کیا ہو رہا ہے کہ یہ جو رقبہ کافرہ ہے، ہو سکتا ہے مولا یہ چاہ رہا ہو کہ نہیں رقبہ کافرہ نہیں بلکہ رقبہ مومنہ کو آزاد کرو، تو ایک الگ سی چیز ہے. تو کہنے کہ الگ چونکہ یہ ہے لہٰذا اس کے لیے مولا کو چاہیے کہ وہ بیان کرے، اور جب تک بیان نہیں ہے لہٰذا یہاں پر آپ اسات الاطلاق جاری کریں گے. فیحتمل ان یکون قیدا للمامور به، کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان کی بھی قید ہو مولا کی طرف سے. تو کہہ رہے کہ نہیں، اگر ایسا ہے تو آپ وہاں پر اسات البراء اطلاق جاری کریں. تو نہیں، اصل مولا نہیں ہے. فالقاعدۃ تو فی مثل ھذا واضح انشاءاللہ. تو اس طرح کا اگر ہو تو یہاں پر قاعدہ کیا ہے، الرجوع الی اسات الاطلاق، کہ آپ اسات الاطلاق جب رجوع کریں کس چیز میں، فی نفی اعتبار القید المحتمل اعتبار فلا یجب تحصیلہ. یعنی کیا مطلب آپ نفی کر دیں، منع کر دیں کہ یہ جو قید زائد ہے اس کے اعتبار، یعنی اس کو آپ معتبر نہ سمجھیں، فلا یجب تحصیلہ. تو پھر آپ کا حاصل کرنا اس قید کا آپ کو واجب نہیں ہے. یعنی کیا مطلب آپ کو رقبہ مومنہ کا آزاد کرنا واجب نہیں ہے، کافرہ کو بھی آزاد کر دیں تو کافی ہے. آزاد کی بات. بل دیکھیے بل یجوز الاکتفاء فی الامتثال بالمصداق المشکوک، حتیٰ مصداق مشکوک کو بھی اگر آپ نے انجام دے دیا تو گویا کہ مولا نے جو حکم دیا تھا آپ نے اس کو انجام دے دیا. فیمتثل فی المثال لو اعتقر رقبۃ کافرہ، بس اگر کسی نے رقبہ کافرہ کو آزاد کر دیا تو گویا کہ اس نے امتثال کر دیا، گرچہ یہ فرد مشکوک ہی کیوں نہ تھا، یہ پھر بھی اس نے کر دیا. ٹھیک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو معیار تھا وہ ہمارے پاس ہے، کیا کہ عنوان جو ہے وہ نہیں بدلا، شک جو ہے وہ عنوان ایک ہے، بس شک قید زائد میں ہو رہا تھا. اب آئیے دوسری صورت کیا ہے، ان یشک فی صدق نفس المامور عنوان المامور به علی ذلک المصداق، کہ وہ جو مصداق خارجی ہے اصلاً اس مصداق خارجی کے اوپر مولا کا عنوان آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، مولا کا حکم آ رہا ہے نہیں آ رہا، اسی میں شک ہو گیا. اس سے پہلے کیا تھا کہ اس مصداق خارجی پہ مولا کا حکم آیا ہے اس کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور قید ہے کہ نہیں ہے،
اس میں شک ہے. اس میں شک تھا. لیکن یہاں پر کیا ہے اصلاً مولا کا حکم اسی کے اوپر آیا ہے کہ نہیں آیا؟ عنوان میں ہی شک ہے. عنوان پہ ہی شک ہے اصلاً. واضح ہے؟ تو پھر یہاں پر آپ اثاثۃ الاطلاق جاری نہیں کریں گے. کم ایزام عمر بالیتیم بالتیمم بسعید. دیکھیے جیسے مولا نے کہا کہ فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی نہ ہو تو آپ کیا کریں؟ سعید کے اوپر یعنی پاک مٹی کے اوپر کیا کریں؟ تراب خالص پر تیمم کریں. ٹھیک ہے. ولا ندری. اب سنیے، اب خارج میں کیا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر بالو پر یا کسی پتھر پر آپ نے کیا کیا؟ تیمم کر لیا. اب یہاں پر کیا ہے؟ مولا نے کہا تھا کہ سعید کے اوپر تیمم کرو. اب آپ کو خارج میں اس خود جس پر آپ نے تیمم کیا ہے یعنی بالو ہو یا مٹی ہو یا پتھر ہو، خود اس کے اوپر شک ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر سعید کا مطلب اطلاق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. تو یہاں پر آپ اثاثۃ الاطلاق جاری نہیں کریں گے. واضح بات؟ عنوان پہ شک ہو رہا ہے. ہاں. ولا ندری انما عدد تراب هل يسمى صعيدا او لا. اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں صرف تراب کو ہی، تراب خالص کو ہی سعید کہا جاتا ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں مطلق ارض کو، یہ بات گزر چکی ہے، مطلق ارض کو تراب سعید کہا جاتا ہے کہ نہیں. اب اگر کسی نے کیا کیا، کسی بھی مطلق ارض یعنی پتھر وغیرہ پہ تیمم کیا، اب اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ ہم نے جو تیمم کیا ہے یہ سعید کے زمرے میں ہے یا نہیں ہے. اگر زمرے میں آ گیا تو مطلب ہے کہ ہم نے امر انجام دے دیا، اور اگر نہیں ہے تو مطلب ہے کہ ہم نے اصل تیمم نہیں کیا، ہم نے مولا کو بجا نہیں لائے. تو چونکہ یہاں پہ اصل خود عنوان میں شک ہو رہا ہے، لہذا یہاں پر آپ کیا کریں گے؟ اثاثۃ الاطلاق جاری نہیں کریں گے. واضح کی بات. جی. فیکون شکنا فی صدق سعید علی غیر تراب. تو یہاں پر آپ کو شک کس بات پہ ہے کہ کیا سعید جو ہے وہ غیر تراب کے اوپر صادق آتا ہے یا نہیں آتا؟ وفی مثلہ لا یصح رجوع الی اثاثۃ الاطلاق. تو جب اس طریقے کا شک ہو تو یہاں پر آپ اثاثۃ الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. کیوں؟ لادخال. ہاں، اثاثۃ الاطلاق جاری کرنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کیا کریں گے؟ جو مصداق مشکوک ہے اس کو عنوان مامور بہ میں داخل کر دیں گے. کہہ رہے کہ ایسا نہیں، تاکہ لیکتفی بہ فی مقام دلیل. تاکہ جب آپ نے یہ کر دیا جو مصداق مشکوک ہے اگر اس کو آپ مامور بہ میں داخل کر دیں گے تو وہ کافی ہو جائے گا اس کو انجام دے لینا. کہہ رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے. بل لابد، بلکہ کیا ہے یہاں پر آپ کیا نا بل لابد من رجوع اصول عملیہ. آپ یہاں پر اصول عملیہ کی طرف کریں گے. کیا مطلب؟ جو اور ہے قاعدہ احتیاط ہے یا برات ہے، وہاں پہ آپ کی طرف رجوع کریں گے. مزہ کی بات. ومن هذا البیان تظہر ثمرۃ النزاع فی المقام الذی نحن فیہ. اب تک یہ بات جو تھی یعنی اب دیکھیے یہاں پر مقدمات کی بات ختم ہو گئی. اب کہہ رہے کہ اگر یہ جو بات آپ پر واضح ہے تو یہاں پر ثمرہ جو ہے وہ آپ کو ظاہر ہوگا. جو ہم جہاں بحث کرنا چاہ رہے ہیں، بحث کا ثمرہ کیا ظاہر ہوگا؟ فإنه فی فرض الامر بالصلاۃ والشک فی ان السورہ جزء للصلاۃ ام لا. ٹھیک ہے. اگر اب دیکھیے مثال سے بہت اچھی بات ہے. کہہ رہے کہ اگر ہم یہ ہو، اگر ہم نے فرض یہ کیا کہ امر آیا ہے کس کے اوپر؟ نماز کے اوپر آیا ہے. کیا مولا نے کہا اقیموا الصلاۃ. ٹھیک ہے، صلاۃ کا حکم آیا ہے. اب آپ کو شک کہاں ہو رہا ہے؟ نماز میں نہیں شک ہو رہا ہے. نماز تو ہے اپنے حال پر باقی، عنوان باقی ہے. شک کہاں ہو رہا ہے کہ یہ جو سورہ ہے سورہ الحمد، کیا یہ سورہ الحمد نماز کا جز ہے یا نہیں ہے؟ جیسے پہلی والی مثال میں تھا رقبہ کے اوپر حکم آیا آپ جانتے ہیں، لیکن ایمان رقبہ کے ساتھ شرط ہے یا نہیں ہے؟ نہیں، اس میں شک ہو رہا تھا. تو ایک دم سیم وہی بات یہاں پر ہے کہ نماز کے اوپر حکم آیا ہے، عنوان ایک ہے جانتے ہیں آپ، بس یہ اس عنوان میں سورہ الحمد شرط ہے یا نہیں ہے؟ اس میں شک ہو رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. والشک فی ان السورہ جزء للصلاۃ ام لا. اس میں شک ہو رہا ہے آپ کو. ان قلنا ان الصلاۃ اسم للعام. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ نماز جو ہے وہ عام کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی کیا مطلب؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نماز عام کے لیے وضع ہے، یعنی کیا مطلب؟ اطلاق ہے اس میں. نہیں، ابھی تو کہا تھا صحیح اور عامی کا کیا ہوتا ہے؟ عامی کیا کہتے ہیں؟ یعنی اگر نماز شرط کے ساتھ پڑھا جائے، فاسد بھی ہو اس کو بھی وہ صلاۃ کہیں گے. یہ عام. تو کانت المسألۃ من باب صورۃ الاولی. تو اگر آپ عامی کے قائل ہوں گے تو یہ مسئلہ باب اولی میں سے ہوگا. کون سا باب اولی؟ یہ جو ابھی دو باتیں کہی تھی نا کہ علامہ صدق عنوان المامور بھی اللہ شک فی صدق، تو ان دونوں میں سے پہلے والے پہ ہوگا. کیوں؟ کون سا؟ یعنی آپ اثاثۃ الاطلاق یہاں پہ جاری کریں. ٹھیک ہے. واضح والی بات نہیں تو پھر سے بتا دیں. نہیں ہاں. لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة. اس لیے کہ اس قول کی بنا پر کیا ہوگا کہ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ عنوان صلاۃ جو ہے وہ صادق آ رہا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے. کس کے اوپر؟ جو فاقد سورہ ہے، ایسی نماز کی جس میں سورہ نہیں ہے. سورہ الحمد نہیں پڑھے آپ نے، لیکن پھر بھی چونکہ آپ عام کے قائل ہیں تو نماز ہی کہلائے گی. ہاں، پھر بھی فاقد سورہ کے اوپر نماز.
وَإِنَّمَا الشَّكُّ، اور شک آپ کو کہاں ہے؟ وَإِنَّمَا الشَّكُّ فِي اعتبار قید زائد علی المسمى، تو آپ کو شک کہاں ہو رہا ہے؟ نماز ہے وہ، لیکن کیا ہے؟ ہاں یہ کہ قید زائد کے اوپر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ نماز جزء سورہ ہے، یعنی یہ سورہ جزء نماز ہے یا نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، جو فاقدے جو الفاظ عبادات ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں صحیح کے لیے، تو اصلاً جس میں سورہ نہ ہو وہ نمازی نہیں ہے ان کے نزدیک، تو پھر وہاں پر یہ بحث نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ فَيَتَمَسَّكُ حِينَئِذٍ بِإِطْلَاقِ كَلَامِ الْمَوْلَىٰ، تو آپ کیا کریں گے وہاں پر؟ کلام مولا کی اطلاق سے آپ تمسک کریں گے. کس بات میں؟ فی نفی اعتبار القید زائد، کہ قید زائد کے اعتبار میں. یعنی کیا مطلب؟ قید زائد کو معتبر نہیں مانیں گے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ بس آپ کو نماز تسلیم کر لیں گے اور قید جزئیت سورہ ہے، جز یعنی نماز کا جز نہیں ہے سورہ. وہ کون سورہ جزء من، یعنی یہ جو قید زائد ہے کہ سورہ جو کیا جزء صلاۃ ہے، کہ اس کو آپ نہیں مانیں گے. وَيَجُوزُ الْاكْتِفَاءُ فِي الامتثال بفاقد السورہ. بس اگر کوئی نماز آپ نے بدون سورہ پڑھی ہے تو جو عامی ہے ان کے نزدیک یہ نماز کہلائے گی، اور اساتذہ کہ آپ وہاں پر اس سے نماز صحیح ہوگی. وَإِن قُلْنَا، لیکن اگر آپ صحیح عامی نہیں ہیں بلکہ صحیح ہیں، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا آپ کے یہاں؟ آپ کے یہاں جو فاقد سورہ ہے نمازی نہیں ہوگا، اصل نمازی نہیں ہوگا. یہ کیا مطلب؟ عنوان ہی ختم ہو گیا. اور ہم نے کیا کہا تھا؟ عنوان اگر باقی ہے تو وہاں پر ایسا اطلاق جاری کریں گے. یہاں پر عنوان ہی فاقد ہو گیا، لہذا یہاں پر ایسا اطلاق جاری نہیں، تو یہ جو کہ من باب ثانی ہو جائے گا دوسرے والے میں. ٹھیک ہے، یہاں پہ اصل عنوان میں شک ہو رہا ہے. وَإِن قُلْنَا أَنَّ الصَّلَاةَ اسْمٌ لِلصَّحِيح، اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں نماز فقط صحیح کے لیے، تو کیا وکانت مثلا من باب سورۃ ثانیہ، تو یہ جو باب سورۃ ثانیہ میں سے عنوان چینج ہو گیا. یہاں پہ خود عنوان میں شک ہو رہا تھا. لِأَنَّهُ عِنْدَ الشَّكِّ فِي اعْتِبَارِ السُّورَةِ، جب آپ کو یہ شک ہو کہ یہ سورہ جو ہے وہ معتبر ہے یا نہیں نماز کے لیے، نماز کے جز ہے یا نہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ شک فی صدق عنوان المعمول بھی، تو وہاں پہ کیا ہے؟ یعنی خود عنوان معمول بھی جو عنوان کے اوپر صادق آیا نہیں، اس میں آپ کو شک تھا. ٹھیک ہے، جیسے وہاں پہ سعید والے میں تھا کہ لفظ سعید پتھر کے اوپر صادق آ رہا ہے نہیں آ رہا، آپ کو یہاں پہ تھا، تو وہی والی بات ہو گئی. آنی الصلاۃ علی المصداق الفاقد السورہ، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ جو نماز ہے یہ فاقد سورہ کے اوپر صادق آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اذ عنوان المعمول بھی ہوا صحیح، اس لیے کہ عنوان کیا ہے؟ عنوان صحیح ہے. اور صحیح کسے کہتے ہیں؟ جس میں تمام اجزاء و شرائط ہوں، اور جو فاقد سورہ ہو وہ تمام اجزاء و شرائط نہیں ہے، لہٰذا نماز نہیں ہوگی. وہ صحیح وہ عنوان المعمول بھی، فما لیس بصحیح لیس بصلاۃ، لہٰذا جو نماز جو صحیح نہ ہو نماز نہیں ہوگی، نماز بھی نہیں ہوگی. صحیح معنی فلا یصح الرجوع الی اصالۃ الاطلاق. فالفائدة للجزء فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه. بس فالفاقد للجزء المشكوک، اگر کوئی جزء مشکوک کا جو فاقد ہو، یعنی وہ جزء مشکوک یعنی وہی جو سورہ میں شک ہو رہا ہے، تو اگر اس کا کوئی فاقد ہے، یعنی نماز، یعنی ایسی نماز کہ جس میں سورہ نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ کما یشک فی صحتہ، جس طریقے سے اس کی صحت میں شک ہو رہا ہے، اس طریقے سے اس کے عنوان معمول بھی اس پر صادق آ رہا ہے، نہیں اس میں بھی شک ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فلا یصح الرجوع الی اصالۃ الاطلاق. تو اس بنیاد پر ہم نے کیا کہا تھا کہ چونکہ عنوان میں شک ہو رہا ہے، لہٰذا کہ آپ اصالۃ الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. کس بات کے اوپر؟ لنفی اعتبار جزئیت سورہ، کہ آپ جزئیت سورہ کا کی کیا کریں؟ نفی کریں. حتی یکتفی بالتفصیل فی مقام الامتثال، یہاں تک کہ آپ کیا کریں؟ جو فاقد سورہ ہو اس پر آپ کیا کریں؟ اکتفا کر سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ صحیح کے قائل ہیں تو صحیح کا مطلب یہ کہ تمام اجزاء و شرائط پائے جائیں. اگر سورہ فاقد ہے کسی نماز میں تو آپ بدون سورہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز ہے ہماری، اس پر اکتفا نہیں کر سکتے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورہ بھی پڑھیں. لیکن اگر عامی ہے تو اکتفا وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک وہ نماز ہے. بل لابد من الرجوع، تو اس میں کیا کریں گے آپ؟ اصالۃ الاحتیاط یا اصالۃ البراء کے اوپر رجوع کریں گے، کہ جس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان. بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم اصالۃ البراء جاری کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ اصالۃ الاحتیاط جاری کریں گے. اب یہاں پر ایک اور آخری بات، اور کیا کہا تھا مصنف نے؟ ابتدا میں کہا تھا کہ ہم اپنے مختار کو بیان کرنے سے پہلے کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہے، ہم صحیح کے قائل ہوئے ہیں یا عام کے الفاظ عبادات کے. تو مصنف کہہ رہے ہیں یہاں پر، تو یہ باتیں مقدمہ ذکر کہ مقدمہ ختم ہو گیا. اب یہاں پر مصنف کہہ رہے ہیں کہ اذا عرفت ما ذکرنا من المقدمات، یہ جو مقدمات میں ذکر کہ اگر آپ اس کو معلوم ہو، پہچان گئے، آپ اس کو جان گئے، ٹھیک ہے، تو مصنف کہ فالمختار عندنا هو الوضع العام. تو ہم نے یہ اختیار کیا ہے کہ الفاظ عبادات یا الفاظ معاملات یہ وضع ہے کس کے لیے؟ عام کے لیے، صحیح کے لیے نہیں بلکہ عام کے لیے. دلیل کیا ہے؟ مصنف یہ کہ دلیل تبادل. پہلی دلیل تو ہماری تبادل. تبادل کیا ہے یہ آپ بتائیں گے.
تبادر ہے نا کہ پہلی وہ چیز یعنی جو سب سے پہلے ذہن کو پہنچے. یعنی لفظ کو سنتے ہی جو معنی ہاں معنی ہے نا. تو یہ تبادل کیا کہنا ہے؟ تبادل مصنف کی دلیل ہے کہ دیکھیے آپ اگر عام لوگوں سے بولیے غلط ہی ہے، تو لیکن عام لوگ کیا کرتے ہیں، اگر جو نماز باطل ہوتی ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں کہ تمہاری نماز باطل ہے، اور جب وہ نماز اس کو نماز ہی نہ کہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں تبادل ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جو فاقد ہو، جو شرائط وغیرہ نہ بھی ہو، پھر بھی اس کو نماز کہتے ہیں، ہے کہ نہیں. ایک دلیل یہ ہے. دوسری بات وعدم صحت السلب عن الفاسد، اور اگر کوئی فاسد نماز ہو یا فاسد چاہے بیع ہو عبادات میں سے ہو یا معاملات میں سے، کہہ رہے کہ اس سے صحت سلب نہیں ہے. یہ دونوں علامتیں حقیقت تھیں. اگر آپ کو یاد ہے تو کیا کہا تھا؟ عدم و صحت سلب، کسی معنی کا لفظ سے سلب کرنا صحیح نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ معنی اس لفظ کے لیے حقیقی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فاقد نماز ہے، آپ فاقد نماز کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نماز نہیں ہے. نہیں، فاقد نماز کو بھی آپ نماز کہتے ہیں، لیکن گھر سے کیا کہتے ہیں کہ نماز باطل ہے، باطل نماز ہے. لیکن میرا نماز آپ اس کو مان رہے ہیں. جی وہما ہمارا تھا الحقیقت کما تقدم. اور یہ دونوں کون سی دونوں؟ تبادر اور عدم صحت، یہ دونوں علامتیں حقیقت ہیں. بس اس بنیاد پر ہم یہ ثابت کرنے چکے اور ہم نے صحیح اختیار کیا ہے کہ یہ چیزیں وضع ہیں کس کے لیے؟ عام کے لیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. اللہ